خشک کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے اور سانس کی بندش ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دھند کے ساتھ جو پلوشن دھواں اس کے اندر آمیزش ہو جاتی ہے تو یہ خطرناک نوعیت کی ہو جاتی جو ہے۔ ذرات ہوتے ہیں گرد و غبار کے، سردی ہمیشہ سب سے زیادہ جلدی افیکٹ کرتی ہے سر سے یا پاؤں سے۔ صحیح۔ ان کو اچھی طرح ڈھانپ کے کپڑے اچھے پہن کر گرم کپڑے پھر نکلیں۔ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ سردی اور انسلٹ آپ جتنی زیادہ محسوس کرتے ہیں اتنی زیادہ لگتی ہے۔ اگر آپ سردی کو زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو سردی زیادہ لگے گی۔ یہ بالکل یہ آپ کا دماغ آ گیا نا اس میں انوالو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طب و حکمت سیریز میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے سردی کے موسم میں عموماً دیکھا گیا ہے خشک کھانسی، اسی طرح ترک کھانسی، نزلہ زکام اور سانس کی بندش، یہ جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے بہت شدید بخار کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جسم میں پٹھوں میں کھچاؤ، شدید درد ہوتی ہے۔ سردی کی وجہ سے اگر ہم سفر کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بائک پہ ہم سفر کرتے ہیں، تو پسلیوں میں، سینے میں درد، دباؤ بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سردی کے موسم میں یہ جو بیماریاں ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ اور پھر عموماً دیکھا گیا ہے کہ آلودگی کی وجہ سے، دھوئیں کی وجہ سے جو موسم ہے اس کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہوتی ہے، اسموگ بڑھ جاتی ہے، فوگ اور اسموگ مکس ہو جاتی ہیں۔ تو کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہمیں ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو خشک کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے اور سانس کی بندش ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی، جو آپ نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہے، واقع ہی آج کل موسم میں یہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے خشک کھانسی بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کا شکار میں چند دن رہا ہوں۔ خشک کھانسی، نزلہ زکام، بخار آج کل بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سموگ جو ہے وہ موسم میں بہت زیادہ ہے۔ سموگ ہے اس کیا کی جو بیسیکلی؟ بنیادی وجہ ہے سموگ کی، یہ آپ بتا دیجئے کہ سموگ جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سموگ بیسیکلی ہے کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی بات ہے، یہ ایک تو دھند اور اس کے ساتھ جب یہ آلودگی جو ہے، پولوشن، دھواں فیکٹریوں کا، یہ گاڑیوں ساتھ کا۔ مکس ہو جاتا ہے تو اسے ہم سموگ کہتے ہیں۔ تو سموگ جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے لنگز کے لیے۔ خاص کر آپ دیکھیں انہی دنوں میں زیادہ تر سانس کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو جب سردی آتی ہے تو لنگز جو ہے اس کی جو وینے ہیں وہ ویسے ہی سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتی ہیں، تنگ اوپر ہو سے جاتی ہیں۔ تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے رستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ جو سموگ ہے اس کے اندر کیونکہ ایک تو دھند تو ہے، دھند کے ساتھ جو پلوشن دھواں اس کے اندر آمیزش ہو جاتی ہے تو یہ خطرناک نوعیت کی ہو جاتی جو ہے۔ ذرات ہوتے ہیں گرد و غبار کے، اب اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے سانس والی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے سب سے پہلا کام شروع ہوتا ہے پھر خشک کھانسی کا۔ جب خشک کھانسی ہوتی ہے ساتھ ہی گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سموگ اندر جاتی سے گلا بھی خراب ہوتا ہے، لنگز بھی خراب ہوتی ہیں۔ جب خشک کھانسی بھی ہوگی، گلا خراب ہو گیا، پھر چند دن بعد اس کے ساتھ نزلہ زکام، بخار شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کیسے بچا جائے؟ پہلے تو اللہ کے آگے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش بھیج دے۔ ایک ہوتی ہے مصنوعی بارشیں، جیسے ہمارے لاہور میں بھی چند دن اس پہلے کا تجربہ کوئی کیا گیا 18 کے پاکستان کتنے میں۔ مقامات پر بارش کروائی گئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ہمارا جو خود کردہ نظام جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تو زیرو ہے۔ اب ہم نے دیکھیں کچھ مقامات پہ وہ مصنوعی بارش کی، لیکن چند لمحوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہوا، وہ بھی کچھ تھوڑے سے حصے کو۔ اگر بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی تو قدرتی، اس سے انشاءاللہ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ اس سے کیا ہوگا، سموگ جو ہے اس میں سے وہ سموگ ختم ہو جائے گی۔ جب سموگ ختم ہوگی، ساتھ ہی ساتھ جتنے ہمارے درخت لگے ہوئے ہیں
وہ صاف ہو جائیں گے, دھل جائیں گے. اللہ نے نظام بنایا ہے, جیسے ہی بارش ہونی ہے دیکھیں آپ کو درخت جو ہیں کتنے خوبصورت بھی لگیں گے, اور ان کی جو ہوا ہے وہ بڑی زبردست ہوگی. اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا, یہ جو ہمارا آج کل موسمی نزلہ زکام بخار ہے, جیسے ہی آپ کا ماحول ٹھیک ہونا ہے, سموک کم ہونی ہے اور اس میں ہوا اچھی چلنی ہے, فضا صاف ہو جانی ہے, اس سے جو نزلہ زکام بخار 80% 90% کم ہو جانا ہے. صحیح. اور آج کل جو خشک کھانسی ہے وہ اتنی خطرناک ہے, میرے پاس پیشنٹ آتی ہیں کہ ہر ٹائم کھانسی کرتے رہتی ہیں اور کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ایسی. تو یہاں پہ وقتی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایک تو سردی سے بچیں. سب سے زیادہ مسئلہ, جیسے آپ نے بتایا کہ بائک پہ بہت زیادہ لوگ بائک پہ سفر کر کے اپنی جاب پہ جاتے ہیں یا اسکول پڑھنے کالجز جاتے ہیں, تو سردی جب سامنے سے ٹکراتی ہے تو سردی پسلیوں تک پہنچتی ہے, تو پسلیاں جو ہے نا ہماری وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہیں. اسے ہم نمونیا بھی کہتے ہیں, یہ ٹھنڈ لگی تھانوں. اب جب سردی پسلیوں کو لگتی ہے نا تو انسان کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ ہاتھ بھی رکھے نا تو وہ بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے, سب سے پہلا کام 2-3 جرسیاں پہن کے جائیں, ٹھیک ہے. اور جو لوگ باہر سفر کرتے ہیں یا آپ کے بچے بھی شادیوں پہ جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں اسکولوں میں, جرسیاں, جرابیں, سر کے اوپر ٹوپی ٹوٹلی کنٹرول کریں. اور خاص کر کے میرا یہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے جو میرے پیارے بھائی جاتے ہیں نا ڈیوٹیوں پہ, تو اکثر اوقات صرف ہیلمٹ لیتے ہیں, تو اس سے سردی جا کے نا یہاں پہ ٹکراتی ہے ماتھے پہ. تو ان کے لیے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ وہ گرم ٹوپی نیچے سے پہن کے اوپر سے ہیلمٹ پہنیں, اور یہاں پہ ماسک وغیرہ یا کوئی ایسا کپڑا باندھ لیں. پھر ساکس, سردی ہمیشہ سب سے زیادہ جلدی افیکٹ کرتی ہے سر سے یا پاؤں سے. ان کو اچھی طرح ڈھانپ کے کپڑے اچھے پہن کر گرم کپڑے پھر نکلیں, تو انشاءاللہ یہ جو پسلیوں کا درد ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے اور کیا کرنا ہے, ہمارے گھروں میں ان دنوں میں موسم سرما ہو, سردیوں کا موسم ہو, اور اس میں آپ کے گھر میں شہد نہ ہو, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد, تو اگر ہم صحابہ سے دیکھیں, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں دیکھیں شہد کتنا اہم تھا. شہد کے بارے میں حکم ہے کہ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے. اب شہد کے فوائد کیا ہیں, اگر آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے تو گرم پانی میں ملا کے پی لیں, یا ویسے ہی 1 چمچ کھا لیں, یا اسے زعفران کے اندر شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اور شہد کو آپ اس کے اندر 12 سنگا عام مل جاتا ہے, یہ جو ہم ایک نسل ہے ہرن کی 12 سنگوں والی, اس کے سینگ کو لے کے اس کا کشتہ بنا کر, وہ جو کشتہ ہوتا ہے اسے 12 سنگا کہا جاتا ہے. وہ اگر شہد میں 3 سے 4 چاول, بڑے کی خوراک ہے, چھوٹا ہو تو 2 چاول کے برابر اس کی خوراک شہد میں ڈال کے استعمال کر لیں, فوری طور پہ نمونیا اور سردی کا علاج ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی نے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا دیا. اور شہد اتنی زبردست چیز ہے, گرمیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے پی لیں, اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی. ٹھنڈے دودھ میں ڈال کے پی لیں, ٹھنڈی ہو جائے گی. باقاعدہ قرآن کریم کے اندر بھی شہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے. بالکل. تو اب ہمارے پیارے نبی کی بات جو جس کے اوپر مور لگ جائے, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کے اوپر, تو ہم تو کہتے ہیں ہماری جان چلی جائے گی, یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی. تو اب سب سے پہلے تو ہم نے گھروں میں رکھنا ہے شہد. سردیوں کو موسم میں اسے گرم دودھ میں ڈال کے پی لیں, بہترین چیز ہے. آپ اسی کے اندر بادام, کاجو, پستہ, اخروٹ, اس طرح کی چیزیں گرینڈ کر کے اس میں ڈال کے وہ 1 چمچ کھا لیا کریں, بہترین چیز ہے. آپ ان کے شہد کو اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مجھے روزانہ سردی لگتی ہے, تو آپ لونگ لیں, دار چینی لیں, دونوں کا پاؤڈر کریں, وہ شہد میں ملا کر رکھ لیں, صبح روزانہ آدھی چمچ لے لیا کریں یا رات کو لے لیا کریں, آپ کو سردی نہیں لگے گی. اور وہ پٹھوں کی طاقت کے لیے, کمزوری کے لیے کمال کا معجون آپ نے گھر میں ہی تیار کر لیا. یعنی کہ اس میں ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ شہد گھر میں ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ان دنوں میں ہمارے گھر میں بھنے چنے ہونے چاہیے, کھجور کا ہمارے گھر میں استعمال ہونا چاہیے, یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہر ٹائم پڑی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. اب آتے ہیں بات جو خشک کھانسی ہے. خشک کھانسی میں آپ نے شہد سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. آپ اس میں منقع لیں, اس کے بیج نکال کے 2 سے 3 دانے منقع کے شہد میں ملا کے 1 چمچ کھلا دیں, انشاءاللہ فوری افاقہ ہے. کالی مرچ لے لیں, اس کو پاؤڈر کر کے شہد میں ملا کے دے دیں, فوری فائدہ ہے. اسی طرح ادرک گھر میں پڑا ہوتا ہے ہر کسی کے, جس کو بہت کھانسی ہے, سانس کون سے نہیں آ رہا, فوری طور پہ ادرک کا قہوہ بنائیں, اس کے اندر شہد شامل کریں اور وہ پلا دیں, فوری طور پہ ریلیف مل جائے گا. اسی طرح
اگر کھانسی زیادہ ہے تو منقع لے لیں، منقع کے ساتھ ادرک لے لیں اور ساتھ لے لیں بڑی الائچی اور دار چینی. 4 چیزوں کو آپ قہوہ بنائیں، بنانے کے بعد شہد ملا کے یہ پئیں، فوری طور پہ کھانسی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح میں نے جو آپ کو بارہ سنگا بتایا ہے وہ شہد میں ملا کے لینے سے کھانسی بھی ختم ہوتی ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے اور سردی بھی اتر جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کشتہ گودنتی پڑا ہو تو پھر آپ کشتہ گودنتی اور بارہ سنگا دونوں کو ملا کر 5 چاول 1 چمچ شہد میں رکھ کے کھا لیں تو بخار بھی اتر جائے گا، نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی. جو میری مائیں بہنیں یا بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ آج کل ان دنوں میں بچے چھوٹے جب سوتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، ریشہ جو ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آوازیں آتی ہیں اور ریشے کی وجہ سے سو نہیں پاتے. ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑا بہترین ہے سہاگا. 20 روپے کا لیں ہیں بازار سے، توا لیں، توے کے اوپر رکھیں، اسے اوپر کوئی سلور کا کولا رکھیں، اس کو پھلا کر لیں، آگ جلائیں گے وہ پھول جائے گا. اس کو پاؤڈر کر کے گھر میں آپ کے پڑا ہونا چاہیے. دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ 3 سے 4 چاول شہد میں ملا کے چٹا دیں. اس سے کیا ہوگا، وہ جو بلغم ریشہ جمع ہوا ہے سردی کی وجہ سے وہ پخانے کے رستے یا الٹی کے رستے باہر نکل آئے گا، بچے کی چیسٹ صاف ہو جائے گی. سب سے زیادہ پیشنٹ ان دنوں میں بچوں کا آتا ہے کیونکہ بچوں کو بڑی جلدی سردی لگ جاتی ہے کیونکہ ان کا مزاج نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. تو ان کے لیے گھر میں سہاگا اور بارہ سنگا یہ رکھے ہوں، ایک ٹائم سہاگا دے دیں، ایک ٹائم بارہ سنگا دے دیں. نہ بچے کو سانس کی تنگی ہوگی، نہ بچہ نیلا پیلا ہوگا، نہ آپ کو بار بار فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے گا. بعض اوقات ہوتا ہے رات کو 2 بجے بچے کا سانس بند ہونا شروع ہوا تو فوری ہاسپٹل جانا پڑا. اگر گھر میں آپ کے شہد ہے، بارہ سنگا ہے، سہاگا ہے تو اللہ جانتا ہے انشاءاللہ آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا. فوری طور پہ کچھ مائیں آگے شکایت کرتی ہیں میرا بچہ جی 8-10 سال کا ہو گیا، ہر ٹائم ناک سے نوزی آتی رہتی ہے، ناک سے ہر ٹائم اس کا نزلہ زکام اور یہ یہاں پہ بھرا ہوتا ہے ہر ٹائم. ان کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے. لونگ لے لیں، دار چینی لے لیں، اس میں تھوڑی سی جاوتری لے لیں. ٹھیک ہے، جلوتری یا جاوتری؟ ہاں، اس کو جلوتری بھی کہتے ہیں لوگ، جاوتری بھی کہتے ہیں. آپ نے لونگ لے لیں 20 گرام یا آپ دار چینی لے لیں، اس میں آپ کوئی 3 گرام جاوتری لے کے وہ ڈال کے پاؤڈر کر کے رکھ لیں تو آپ نے وہ 1 چٹکی صبح 1 شام بچے کو ویسے ہی چٹا دینی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ سر کے اوپر ٹوپی، بچہ چھوٹا ہے بچہ اتار دیتا ہے لیکن آپ نے سر کے اوپر سے ٹوپی نہیں اترنے دینی. تو میں 100% کہتا ہوں اگر آپ کو 5 مہینے ہو گیا، سال ہو گیا علاج کرواتے، آپ یہ 5 دن کر کے دیکھ لیں، بچے کے ناک سے انشاءاللہ پانی بہنا بند ہو جائے گا، بچہ رات کو سکون سے سوئے گا. اکثر ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، اسکول میں جاتا ہے تو نزلہ اس کے آ رہا ہوتا ہے. کئی بڑے بندے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی یہی نسخہ وہ استعمال کریں اور سر کے اوپر رات کو سوتے ہوئے ٹوپی لے کے سوئیں. آدھا علاج نزلے زکام کا رات کو سر کو ڈھانپ کے سونے میں ہے. اگر سر کے اوپر گرم ٹوپی لے کے سوئیں گے تو اس سے ہوگا حرارت سے یہاں پہ جو بلغم ریشہ جمع ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو اس سے انسان کو فوری طور پہ ریلیف ملتا ہے، نزلہ زکام جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے یہ بیان کیا کہ رات کو سوتے وقت اس نے گرم ٹوپی سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ اگر رات کو بچے وغیرہ سوتے ہیں تو اگر ان کو کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہوتی تو انہوں نے جرابیں پہنی ہو یا سر پہ ٹوپی لی ہو یا سویٹر یا جرسی پہنی ہو تو والدین جو ہیں کہتے ہیں کہ بچے کو اس طرح نہیں سلانا چاہیے، یہ اتار دینی چاہیے جرابیں بھی. اور تو یہ ضروری ہے اتارنا، یا اگر کوئی پہن کے سردی کے موسم میں سویا ہوا ہے تو اس کو سونے دینا چاہیے. ایک جو سوال ہے بنیادی دوسرا وہ یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ پاؤں جب بسترے میں ہوتے ہیں تو گرم ہو جاتے ہیں اور زیادہ گرم ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ پھر پریشانی بن جاتی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ ہی گرم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت تو جرابیں اتارنی چاہیے یا نہیں اتارنی چاہیے؟ جی، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، موسم سرما، سردی کے موسم میں اگر کوئی جرابیں جرسیاں پہنی ہیں تو وہ پہنی رہیں، یہ اس کے لیے اچھا ہے، مریض کے لیے اچھا ہے. مریض کے لیے اچھا ہے. عام تندرست بندہ بھی پہن کے سو جائے تو اچھا ہے اس کے لیے، کیونکہ حرارت میں زندگی ہے، ٹھنڈک میں موت ہے. لیکن گرمیوں کے موسم میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتارنی چاہیے، وہ بچے پہنتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل کسی نے پہنی ہو رات کو تو اسے اتار دینی چاہیے، اس لیے کہ گھبراہٹ گرمی کی وجہ سے اسے دل کا اٹیک نہ ہو جائے، گرمی کی وجہ سے دل کی دھڑکن نہ تیز ہو جائے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں. لیکن سردیوں کے موسم میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جرابیں جرسیاں پہن کے سویا جائے، رات کو ٹوپی لے کے سویا جائے تاکہ آپ کی حرارت پوری رہے. اس سے پھر دوسرا تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ بسترے میں بھی
جرابیں وغیرہ پہن کے سویا ہوا ہے تو وہ صبح اٹھ کے کس طرح وضو کرے گا, کس طرح غسل کرے گا, تو وہ تو اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا. نہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کور کیا ہوا ہے اور ذہنی طور پہ وہ اس چیز کو مریض بنا رہا ہے. اچھا اس چیز میں نا ایک چیز یاد رکھیں, ایک بندہ ہے اس کو سردی لگ رہی ہے تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے. ایک بندہ فٹ ہے, اسے سردی نہیں لگ رہی تو اسے چاہیے وہ نہ پہن کے سوئے. لیکن ایک بندہ بزرگ ہے یا بچہ ہے یا وہ بیمار رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر ٹھنڈک زیادہ ہے, تو اسے حرارت پوری کرنے کے لیے وہ چیزیں پہن کے سوئے گا, صبح اٹھے گا وضو کرنے کے بعد پھر پہن لے گا. ظاہری بات ہے جب اس نے وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے تو اتارنا ہے سارا کچھ, پھر دوبارہ پہن لے گا. تو اس لیے اس سے اس کی طبیعت ٹھیک رہے گی. میرے پاس اتنے پیشنٹ آج کل جو آ رہے ہیں نا فالج کے یا سردی کے, تو میں سب سے پہلا کام کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں عام روٹین میں بھی آپ نا سر کے اوپر گرم ٹوپی رکھیں, جرسیاں جرابیں پہنیں, اور یہ پٹھوں کا کھچاؤ, جو کہتا ہے مجھے پٹھوں کا کھچاؤ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اسے آپ جرسیاں جرابیں پہنا دیں, سر کے اوپر ٹوپی دے دیں, تو آپ اس کو گرم کپڑے کروا دیں, تو آپ کہیں گے صرف گرم کپڑے پہننے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے جی کوئی دوائی نہیں کھائی, جو آپ نے کہا تھا وہی عمل کیا ہے, پٹھے بھی ٹھیک ہیں, طبیعت بھی بہتر ہے. اب ہوگا اس سے کیا کہ ہم نے جو پیناڈول کھانی ہے یا کوئی دوائی کھانی ہے تو اس سے حرارت ہی پیدا کرنی ہے نا. تو حرارت جب ہم کپڑے پہن کے پوری کر لیں گے تو ہمیں دوائیوں سے نجات مل جائے گی, دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی. تو اس سے بچانے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ استعمال کریں تو اس سے آپ کی طبیعت بہتر رہے گی. اچھا ایک اہم بات ایک اور بھی تھی, وہ یہ کہ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ سردی اور انسلٹ آپ جتنی زیادہ محسوس کرتے ہیں اتنی زیادہ لگتی ہے, تو یہ بات کیا درست ہے؟ ہاں یہ بالکل درست ہے. اس میں جب آپ کسی بھی چیز کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لیتے ہیں, جیسے شوگر ہے, جو لوگ شوگر کو فیل نہیں کرتے, اپنا کھانے پینے میں مشغول اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں, جو خوراک ہے پرہیز تو کرتے ہیں لیکن اس کو سوار نہیں کرتے, یعنی ضرورت سے زیادہ حساس نہیں ہوتے, وہ فٹ رہتے ہیں. کچھ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ صبح بھی چیک کرتے ہیں شوگر, دوپہر کو بھی شام کو بھی. اب ان کے دماغ کے اوپر وہ سوار ہو گیا, جب وہ اتنا اس کو سوار کر لیں گے تو شوگر ان کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. کئی میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں انہیں پتہ چل جائے نا انہیں شوگر ہو گئی ہے, یقین کریں ان کا 10 دن میں وزن 5 کلو کم ہو جاتا ہے سوچ کے. اسی طرح سردی ہے, اگر آپ سردی کو زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو سردی زیادہ لگے گی. یہ بالکل یہ آپ کا دماغ آ گیا نا اس میں انوالو. اسی طرح جو لوگ گرمی کو بہت فیل کرتے ہیں وہ باہر نکلتے ہی نہیں, یا روزہ نہیں رکھتے کہ گرمی ہے مجھے کچھ ہو جائے گا, تو وہ اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ وہ عام بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ گرمی اتنی نہیں ہے, لیکن وہ اتنا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ گرمی کی وجہ سے ذہنی طور پہ پریشان ہو کے گرمی واقعی ان کو ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو جتنا آپ فیل کریں گے اتنا آپ کو تنگ کرے گی. صحیح ہونا چاہیے. اچھا کریم صاحب, آپ نے شہد کے ساتھ مختلف چیزوں کو ملا کے استعمال کرنے کے حوالے سے تو ہماری رہنمائی کی ہے, کوئی اور ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جو اس کے علاوہ ہو اور ان چیزوں کے لیے مؤثر ہو, نزلہ زکام کھانسی ان چیزوں کے لیے. جی میں نے واقعی نسخے تو آپ کو بتا دیے ہیں چند, لیکن اس کے لیے اسپیشل ایک اور نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑا کمال کا نسخہ ہے. اس میں آپ نے ہلدی لینی ہے, ملٹھی لینی ہے اور سونف لینی ہے, یہ 50 گرام لینی ہے, اور کالی مرچ اور مگاں, اس کو ہم بڑی مرچ بھی کہتے ہیں, اور سونڈ, یہ تینوں چیزیں 10-10 گرام لینی ہیں. صحیح. ان 6 چیزوں کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے. اسے آپ شہد میں ملا کے آدھی چمچ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں. ویسے بھی آپ صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں. چمچ کا چوتھائی حصہ 1 ماشش کی خوراک ہے. یہ خشک کھانسی کے لیے بہترین نسخہ ہے, اور خشک کھانسی جو ہے عام پیشنٹ کو ان دنوں میں بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے آپ یہ شہد میں ملا کے استعمال کریں. لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے, جو حاملہ خواتین ہیں ان کی اکثر کھانسی شروع ہو جائے نا انہیں, تو وہ کھانسی نہیں ختم ہوتی, تو یہی والا نسخہ آپ انہیں پاؤڈر فارم میں صبح و شام یہ دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ 1 ہفتے میں ان کی کھانسی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اس کے ساتھ کمپنی کے شربت مل جاتے ہیں, شربت بنفشہ آج کل مارکیٹ میں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ شربت صدر مل جاتا ہے. یہ 1 کپ گرم پانی میں آپ یہ ڈال کے تو یہ استعمال کر لیں, بڑی زبردست چیز ہے. اس کے بعد جوشاندہ کھلا مل جاتا ہے, وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر نزلہ زکام آپ کو زیادہ ہے, آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ دوائی ملنا مشکل ہے, تو اگر وہاں پہ آپ کو کسی جگہ پہ سفیدے کا پتہ نظر آئے, سفیدہ بہت لمبا درخت ہوتا ہے, اس کے پتے نظر آئیں, یہ اکثر اوقات جب ہم چھوٹے تھے تو دانتوں کو صاف کرنے کے لیے سفیدے کے پتے استعمال کرتے تھے, تو دانتوں کو فوراً چمکا دیتی ہیں. لیکن دانتوں کے ساتھ ساتھ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہوا ہے تو آپ چائے پینے لگے ہیں
تو چائے میں 1 سے 2 پتے ڈال کے تو جوش دے کے وہ آپ چائے پئیں گے تو فوری طور پہ آپ کا نزلہ زکام جو ہے ٹھیک ہو جائے گا پہلی خوراک میں. تو یہ بھی بڑا زبردست علاج ہے آج کل کے موسم میں. حکیم صاحب آپ نے ابھی ملٹھی کا ذکر کیا، تو ملٹھی عموماً استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پہ جتنے بھی قرۂ اکرام ہیں وہ بھی، اور جو دوسرا طبقہ ہے گلوکار حضرات بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو ساتھ رکھتے ہیں. تو اس کے بنیادی کیا فوائد ہیں اور اس کا مین جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ جی آپ نے سوال کیا ملٹھی. ملٹھی بہت مشہور چیز ہے، طب یونانی میں اسے اصل السوس کہا جاتا ہے. تو یہ نا اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے آباء و اجداد اکثر یہ استعمال کرتے رہے ہیں اور آج بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. یہ بیسیکلی فائدہ اس کا کیا ہے، لنگز کے لیے، پھپھڑوں کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. لیکن کثرت سے جو اس کا استعمال ہے وہ مضر بھی بنا دیتا ہے، یہ گردوں اور تیلی کے لیے نقصان دہ بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے فوائد چونکہ بہت زیادہ ہیں لنگز کے لیے، تو کھانسی کے لیے، نزلہ زکام کے لیے بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے. تو یہ جب بھی استعمال کریں اس کا چھلکا اتار دینا چاہیے. تو اس کو مقشر کر کے استعمال کیا جائے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. مقشر کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا چھلکا اتار دیا جائے چھیل کے. تو اگر آپ اس کو ایسے بھی استعمال کرنا چاہیں تو اچھی طرح دھو لیں، دھو کے خشک کر لیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایسی اللہ نے جڑی بوٹی بنائی ہے کہ اس کے اوپر جو سانپ ہے نا وہ بڑا عاشق ہے. سانپ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. جہاں پہ اس کا پودا ہوگا تو آپ کو قریب قریب سانپ ضرور نظر آئے گا. تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد کے حوالے سے اتنی کمال کی چیز ہے. فوائد کے حوالے سے اگر آپ کے پھپھڑوں میں انفیکشن ہے اس کو ختم کرتی ہے. آپ کے لنگز میں انفیکشن کے علاوہ آنتوں میں اگر انفیکشن ہے تو اس کو بھی ختم کرتی ہے. یہ سوزش کو ختم کرتی ہے، چاہے وہ گلے میں سوزش ہو یا پیشاب والی نالی کے اندر سوزش ہو. اگر پیشاب کے اندر جلن آ رہی ہے انفیکشن کی وجہ سے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے. کئی عورتوں کو ڈیٹ ماہواری بہت زیادہ دن تک آتی رہتی ہے، اس کے لیے بھی اس کا پاؤڈر کر کے تو کیپسول بھر کے صبح شام کھلانا شروع کر دیں تو اس سے ان کا یہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ مدر حیض بھی ہے اور مدر بول بھی ہے. مدر بول کہتے ہیں پیشاب آور، مدر حیض کہتے ہیں حیض کو جاری کرنے والی. اگر کہوے کی شکل میں پئیں گے تو شہد ملا کے تو ساتھ اس کی آپ گلے کیسو ملا لیں اور اجوائن ملا لیں، میتھرے ملا لیں تو پھر یہ مدر حیض ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے، کھانسی کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اس کا آپ پاؤڈر کریں، پاؤڈر کر کے شہد میں ملا کے استعمال شروع کر دیں تو یہ اس کے لیے بہت زبردست ہے، کھانسی کو فوراً رفع کرے گی. تو یعنی کہ اس کے فوائد میں پٹھوں کا کھچاؤ بھی اسی ملٹھی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بہت زیادہ جو کرونک ڈیزیز آ جاتی ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا انفیکشن والا، تو اس کے لیے انفیکشن جہاں پہ بھی ہو آپ ہلدی کے ساتھ ملٹھی دونوں کا پاؤڈر بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں، 1 کیپسول روزانہ کا. تو الحمدللہ میں نے بڑے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کا السر بھی ٹھیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، السر کے ساتھ ساتھ کھانسی اور نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو گیا. اب آج کل کے موسم میں اس کا استعمال تو نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے کھانسی کا ہے، نزلہ زکام کا ہے. لیکن جب بھی اس کا قہوہ استعمال کیا جائے یا ویسے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے ہم شہد میں ملا کے استعمال کریں تو اس کا رزلٹ ہم زیادہ لے سکتے ہیں. یہ سارے اس کے جو ہے نا فوائد ہیں. صحیح، بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ آپ امت کی خدمت میں سرگرم عمل رہتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے نزلہ زکام، کھانسی اور سانس کی بندش کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی. اس حوالے سے اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.